یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور احسان کیا تھا ہم نے آپ پر ایک بار اور بھی، جب حکم بھیجا ہم نے آپ کی والدہ کو، جو کہ آگے آ رہا ہے، کہ ڈال دیں اس کو صندوق میں، پھر اس صندوق کو ڈال دیں دریا میں، پھر دریا اس کو لے ڈالے گا کنارے پر، پھر اس کو اٹھا لے گا ایک دشمن میرا اور اس کا، اور ڈال دی میں نے آپ پر محبت اپنی طرف سے تاکہ پرورش پائیں آپ میری آنکھ کے سامنے۔ جب چلنے لگی آپ کی بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو اس کی پرورش کرے، پھر پہنچا دیا ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں اور غم نہ کھائیں، اور آپ نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، پھر بچا دیا ہم نے آپ کو اس غم سے، اور ہم نے آپ کی آزمائش کی، پھر ٹھہرایا ہم نے آپ کو کئی برس مدین والوں میں، پھر آئے آپ تقدیر سے اے موسیٰ، اور بنایا میں نے آپ کو خاص اپنے لیے۔ جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور سستی نہ کریں میری یاد میں۔ جائیے آپ فرعون کی طرف، اس نے بہت سرکشی کی ہے، سو کہیے اس سے بات نرم، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پچھلی آیات سے جاری ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی انعامات اور عنایات فرمائی گئیں، یعنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا گیا، نبوت و رسالت عطا فرمائی گئی، خاص معجزات عطا فرمائے گئے، اور ان کی دعا جو ہارون علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے متعلق تھی وہ بھی، اور جو دعائیں انہوں نے کی تھیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا،
اور اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں جو شروع پیدائش سے لے کر اس وقت تک زندگی کے ہر دور میں آپ پر اللہ کی وہ نعمتیں رہیں، اور مسلسل آزمائشیں اور امتحانات جو آپ پر آتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کس طرح اپنی حفاظت فرمائی اور آپ کو نصرت عطا فرمائی۔ فرمایا گیا کہ جب ہم نے بطور وحی کے آپ کی والدہ کے پاس ایک ایسا معاملہ بھیجا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرعون کے جو سپاہی تھے وہ لڑکوں کو قتل کر رہے تھے، اس لیے خدشہ تھا کہ آپ کے گھر میں آ کر بھی وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی آپ کو قتل کر ڈالتے۔ اس لیے ہم نے ان کو بذریعہ وحی بتلایا، ان کی والدہ کو، کہ انہیں ایک تابوت کے اندر، ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اور ان کے ہلاک اور گم ہونے کا اندیشہ ہرگز نہ کریں، ہم ان کی حفاظت کریں گے اور آپ کے پاس ہی انہیں واپس پہنچائیں گے۔ یہ باتیں اس وقت قیاس اور عقل سے بہت دور کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا ناقابل قیاس انتظام فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب اس تابوت کو، اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا جائے گا تو دریا انہیں پھر کنارے پر ڈال دے گا۔ اس جگہ دریا سے مراد نہر نیل مراد ہے۔ ایک بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو یہ بتایا گیا کہ اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اور پھر دریا انہیں ساحل پر لے آئے گا، اور ساحل سے پھر اسے وہ لے لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون جو کہ اللہ کا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن ہے۔ فرمایا گیا کہ میرا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن، مراد اس سے فرعون ہے کہ فرعون اللہ کا دشمن ہونا تو اس کے کفر کی وجہ سے ظاہر تھا، مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن کہنا اس حوالے سے تھا کہ اس وقت وہ لڑکوں کے قتل پر اس نے اپنے سپاہیوں کو آمادہ کر لیا تھا، تیار کر لیا تھا، اور حکم دے دیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن تھا، اور یہ دشمنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بطور خاص اس لیے تھی کہ فرعون کو نجومیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اس کی سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ لازمی طور پر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے، اس لیے ان کی وجہ سے اور بچے بھی قتل ہوتے رہے۔ تو فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کی زیر نگرانی یعنی فرعون کی زیر نگرانی پرورش ہو رہی تھی، اور اس کا سرمایہ اس پر خرچ ہو رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن فرمانا اس حوالے سے تھا کہ آگے چل کر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ہم نے اپنی محبت آپ کے دل کے اندر ڈال دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عنایت اور رحمت کا معاملہ تھا کہ جو آپ کو دیکھے آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تربیت کا اور پرورش کا انتظام فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہی ہو رہا تھا۔ مصر کی سب سے بڑی ہستی یعنی بادشاہ فرعون جو تھا، اس کے ہاتھوں میں اور اس کے گھر میں اس طرح لیا گیا کہ وہ اس سے بے خبر تھا کہ میں اپنے ہاتھ میں اپنے ہی گھر کے اندر اپنے دشمن کو پال رہا ہوں۔ صندوق کو دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ اس تابوت کے تعاقب میں گئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فرعون کے محل کے اندر چلا گیا ہے، تو فرمایا کہ وہاں پہنچ کر فرعون کے جو ملازمین تھے، خادمائیں تھیں، انہوں نے اٹھا لیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نومولود بچے تھے،
اب ان کی دودھ پلانے کا انتظام ہونے لگا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ نے اس موقع پر کہا کہ میں ایک ایسی کا پتہ بتا سکتی ہوں کہ جو یہ ان کا دودھ پی لیں گے، اور مراد اس سے تھی ان کی والدہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور فرعون نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور اس طرح ان کی پرورش جاری ہو گئی۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے جو آزمائش تھیں وہ ہم نے آپ پر آزمائشیں ڈالی، اور ان آزمائشوں سے آپ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوتی رہی۔ اور اس میں یہ تھا کہ اہل مدین والوں کے ساتھ آپ کچھ عرصہ رہے، پھر وہاں سے مصر کی طرف آ گئے، پھر میں نے آپ کو اپنے لیے خاص منتخب کر لیا، یعنی نبوت و رسالت کے حوالے سے، اور آپ کو اپنا خاص نبی اور رسول بنا دیا، اور آپ کے کہنے پر، آپ کی دعا پر، آپ کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی اور رسول بنا دیا۔ اس لیے آپ جائیے، معجزات بھی آپ کو دے دیے گئے، فرعون کی طرف جائیے کہ وہ بہت سرکشی کر چکا تھا، اور اس کے بعد جا کر بات جو ہے وہ نرم کیجئے، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جن کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اور وہاں پہنچ کر اس کے ساتھ جو دعوت اور تبلیغ کی بات کریں، وہ بات نرمی کی ہونی چاہیے۔ یہاں ایک اصول بتا دیا گیا کہ فریق مخالف چاہے کتنا ہی مخالف اور سرکش اور غلط سے غلط عقائد کا، خیالات کا حامل ہو، اصلاح اور ہدایت کرنے والوں، دعوت دینے والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردانہ اور خیر خواہانہ رویہ اختیار کریں، اور اس انداز میں، نرمی کے انداز میں بات کریں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب غور اور فکر پر مجبور ہو جائے گا، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی کے لیے اس بات کی پابندی ان کے لیے لگائی جا رہی ہے کہ وہ سختی نہ کریں۔ ہدایت پر آنا یا نہ آنا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اصول ایک بتا دیا گیا کہ ابتدا کے اندر سختی کی بالکل اجازت نہیں، نرمی کی بات کی جائے، اس سے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ بات کرنے والے جو ہمدردی اور خیر خواہی اور نصیحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیر خواہ ہیں۔ اس طرح نرمی کی بات کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا وحی کسی غیر نبی اور رسول کی طرف آ سکتی ہے؟ آیات میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی کہ وہ آپ کو ایک صندوق میں بند کر دیں، اور اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دیں۔ وحی کے لغوی معنی ایسے خفیہ کلام کے ہیں جو صرف مخاطب کو معلوم ہو اور دوسرے اس سے لا علم رہیں۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی مخصوص کے لیے نہیں ہو سکتی، نبی اور رسول اور عام مخلوق بلکہ جانور تک اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کی نظیر اور مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وحی تلقین اور تعلیم کا ذکر اس آیت کے اندر فرمایا گیا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، کہ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی، اس لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، اس سے ان کا نبی اور رسول ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پہنچے جبکہ وہ نبی اور رسول نہ تھیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بطور الہام کے کسی کے قلب میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور اس پر مطمئن کر دیتے ہیں، جیسے صلحاء اور اولیاء کو اس قسم کے الہامات ہوتے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وحی کسی فرشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی شکل میں آ کر ان کو تلقین فرمائی، مگر اس قسم کی وحی کا تعلق اس شخص کی ذات سے ہوتا ہے
جس کو وحی الہامی ہوتی ہے۔ اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو وحی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ہوتی ہے اس کا تو منشا اور مقصد ہی مخلوق کی تعلیم اور اصلاح ہوتی ہے۔ اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اب اس وحی پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور وحی کے ماننے کا پابند بنائے، اور جو نہ مانے اسے کافر قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔